بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری امت کے لیے دعائیں کریں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ ہمارے ایمان اور عزتوں کی حفاظت کرے، آمین۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر، غیبت، چغلخوری، بہتان مت کیا کرو، اس میں بیماری ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لے کر سبق لیتی ہے۔ بیماری نہ صرف جسم کی آزمائش ہے بلکہ رشتوں کی بھی ہے۔ بیمار انسان کی تیمارداری اور عیادت کا شرف صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ زبان سے اتنا بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں کہ ہم گزر رہے ہیں، گزر جاتے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ موت کا فرشتہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر دے یا پھر طلاق دے دے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ بد نصیب شوہر کی 3 نشانیاں: بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، جھوٹی جھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالی گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے، جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے، یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمتی رہتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہے۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔
دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی وعذبنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین تو میری ماں کو معاف فرما، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دہاڑی مار مار کے رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی، شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ کسی بھی کم ظرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھوں میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو رخے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز کو جنس و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کا دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو توجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بتا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے، علی رضی اللہ عنہ۔ کامیابی کا ڈھیر، صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی محبت رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی آنک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی سوکھتا نہیں، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کو والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کی حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ دو حاضر ہیں، سب سے زیادہ بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو شکر کرتے ہوئے اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بھی بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ انسانی تعلقات میں فاصلہ رکھنا ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان فاصلہ کے رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جان لیوا تصادم سے ضروری تحفظ ہے۔ ہمیشہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے پرورش نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کبھی کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ہیں ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ لہذا مسکرائیے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لا علمی میں ہم کتنے ہی ایسے کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں، صرف بہتری مانگو۔ انسان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی ڈدیدہ بن کر اکیلا ہی کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہیں جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور قتل کی کثرت ہو جائے گی۔
وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب آپ محسوس ہو کہ آپ کی موجودگی نہ کے برابر ہو تو آپ کا منظر ہٹ جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ زندگی میں اتنی تکلیف سانس کو بند کرنے سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں موت و موت سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عبادت سے بخش دیے جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا لہجہ اور رویہ یا کردار اگر کسی کے دل آزادی اور احساس کمتری کی وجہ بنا دیا ہے تو ماتھے پر لاکھ محراب سجا لے مگر دے گا وہ آپ کے کالے دل کا سیاہ داغ ہی بس۔ جب آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں انہیں تھام کے رکھیں، یہ وہی ہیں جو آپ کی روح کے قریب تر اور دل وجہ سے مخلص ہیں۔ جو چیز کہنے کے بعد ملے وہ بھیک ہوتی ہے، جو بنا کہے ملے وہ فکر و محبت ہوتی ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتے، چاہے آپ کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ موت اور زندگی کے علاوہ بھی تو بہت ہی حقیقتیں ہیں، مثلاً جیسے یہ کہ انسان کو اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں ختم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہ زندگی میں آنے والے پرابلمز کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جو میرا رب ہے وہی میرا سب ہے۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑ جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بیٹی کی نسبت داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹی کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اتنے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ کام کر لیں کہ کوئی چلتے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتے۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہائے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔
ہے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکل آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی و مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معمولات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضور کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ جو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ نایاب۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور اسے چھوڑنے کی طرف میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو تو کہو نا الحمدللہ۔ اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔
خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو کبھی ہار نہیں سکتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس قرنی بن جاتا، کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگوں کے اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ چاقو، خنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ یہ طریقہ ہے اخلاص فی الدین کا کہ ہر کام میں بندہ دین کے نفع کو، دین کی خیر کو، دین کی طرف سے ملنے والی نیکی و حسنات کو مقدم رکھے، باقی دنیا کا فائدہ بعد میں رکھے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ عزت صرف اللہ جل جلالہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے۔ عظیم والد نے خالق کی مرضی دیکھی، معصوم فرزند نے خالق اور والد کی مرضی دیکھی، اللہ والوں نے قربانی کا اصل فلسفہ دیکھا اور ہم نے صرف دنبا دیکھا۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہے، اللہ ہے نام۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جن میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنی رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ ہر شخص بااصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔
محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبا دیں گی، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے، لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ اسکول کالجوں کے نصاب اور اس اساتذہ پہ نظر رکھیں، یہ آپ کی آنے والی نسل کو سیکولر بنا رہے ہیں۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ بھیک مانگنا حرام ہے، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہیں، زمین میں ہیں یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں، اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھنے کی پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں اللہ کی مرضی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن اس کی الماری میں پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو، آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے، قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھا گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور میں گردش کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ جنت کے 8 دروازے ہیں: باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب الکاظمین۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے۔ آمین ثم آمین۔ بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا علی کا ایک لقب امام الفقراء بھی ہے، یعنی فقیروں کا امام۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دے اس کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ اگر تم کسی کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو۔ حقیقت جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔
اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ تم بات کرو تو سنتا ہے اور دل میں رکھو تو جانتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اپنا سر اونچا رکھو۔ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکایا۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے ہی اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی لیکن سچ تو یہ ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ تمہارے کردار کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر غیبت چغل خوری بہتان مت کیا کرو اس میں بیماری ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ بیماری نہ صرف جسم کی آزمائش ہے بلکہ رشتوں کی بھی ہے۔ بیمار انسان کی تیمارداری اور عیادت کا شرف صرف ان کو حاصل ہوتا ہے جو رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ امید دینے والے بنے، آپ کے پاس سے جھوٹے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک پھول والے کے دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔
دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ صاف کپڑوں میں گندا دل ہونے سے بہتر ہے کہ گندے کپڑوں میں صاف دل ہو۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، علی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کرے تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دوگنا ثواب ملے گا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کروں سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ لوگوں سے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ جس رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی لیکن انہیں جب موڑا جایا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھوڑا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक्त अपना हाथ कुशादा करता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को अपना हाथ खोलता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक सूरज मगरिब से तुलू न हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, फिर उसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। दीन इस्लाम का रास्ता काबिलियत का नहीं, कबूलियत का रास्ता है। यहाँ सिर्फ पढ़े लिखों की तलब नहीं होती, यहाँ बस तड़प वाले कबूल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत अपने शौहर के घर से खुशदिली के साथ बगैर फसाद की नीयत के कोई चीज़ दे तो उसे मर्द के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा, उसे अपनी नेक बख्ती का सवाब मिलेगा और खाजिन को भी इसी तरह सवाब मिलेगा। अगर तुम्हें एक दूसरे के अमाल का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, उस पर शुक्र अदा करो। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस पॉजिटिव हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। उन सब खूबियों का सिला उसे अगले जहां में मिलना है। उन औसाफ पर खुद पर फख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती, कभी ये सिला दे जाती है और कभी टल जाती है, कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दे जाती है और कभी दुआ करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो आजमाइश बंदे पे डालता है उनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। ज़बान पे शुक्र रखें, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई आदमी सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े से तोड़ता है। जिस शख्स से हसद किया जाता हो उसके लिए सलामती की राह ये है कि वह हासिदों से अपनी नेमत को छुपाए, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब मख्फी रखने की नसीहत की थी। हर दोस्त आपका खैरख्वाह नहीं होता, अलबत्ता हर खैरख्वाह आपका दोस्त होता है।